اردو زبان میں کربلا کے واقعات کو لکھتے ہوئے اندازاً تقریباً 120 سال سے اوپر ہو رہا ہے، 125 سال اردو کے واقعات لکھتے ہوئے ہوا ہے، اور اس دوران میں یا ممکن ہے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہو، لیکن اس دوران میں ہوا یہ کہ پہلے یہ واقعات خود اردو کے مؤلفین اور مصنفین نے تحریر نہیں کیے، یہ واقعات جو تھے وہ ایک کتاب سے حاصل کیے گئے اردو زبان میں، اور اردو زبان میں جو کتاب جس کو ترجمے کے لیے انتخاب کیا گیا وہ فارسی زبان کی ایک کتاب تھی، فارسی زبان کی کتاب تھی روضۃ الشہداء، اور روضۃ الشہداء کو اردو زبان میں ترجمے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو پہلی کہتے ہیں تقریباً 7 کتابیں جو اردو زبان میں خالصتاً اردو زبان میں کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے روضۃ الشہداء کا کوئی نہ کوئی ترجمہ تھا، یا اس کا تلخیص تھا، یا اس کے اوپر تبصرہ تھا۔ اب مشکل سے یہ ہے کہ روضۃ الشہداء کوئی بہت مستند کتاب نہیں تھی، بدقسمتی سے روضۃ الشہداء کوئی بہت مستند کتاب نہیں تھی۔ ایک اور کام جو تھا وہ یہ کہ برصغیر کے ماحول میں جو عزاداری سید الشہداء کی جاتی تھی وہ معمولاً علمی مرکز نہ ہوتے ہوئے کرتا کون تھا؟ برصغیر بہت مختلف ہے، ایران سے، عراق سے، لبنان سے، بحرین سے، ان سب سے، حتیٰ حجاز سے بہت مختلف ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس برصغیر میں علمی مراکز تشیع کے نہیں تھے، ہمارے پاس جو برصغیر میں علمی مراکز بننا شروع ہوئے ہیں وہ لکھنؤ میں جب ہماری اہل بیت کے ماننے والوں کی حکومت بنی ہے تو ان کے زمانے میں علامہ نقن صاحب کے اجداد نجف اشرف تشریف لے گئے پڑھنے کے لیے، انہوں نے پھر یہاں پر مدارس علمیہ کی اور مراکز علمیہ کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس مراکز علمی تشیع کے نہیں تھے، افراد بہت بڑے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں علم نہیں تھا، نہیں، مراکز نہیں تھے، طالب علم بنانے کے لیے جگہ نہیں تھی، افراد بہت بڑے بڑے تھے، افراد آتے تھے، ایران سے بھی آتے تھے۔ مثلا آپ کے پاس جلیل القدر اور عارف باللہ میں کہوں گا شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری کی ذات ہے، خادم اہل بیت، علم و فن کے اندر طاق، علوم اسلامیہ کے اوپر ان کی مہارت اس پائے کے اوپر تھی کہ لاہور میں قاضی القضات تھے، تقیے کے اندر زندگی گزارتے تھے، چاروں مذاہب کے اوپر فتویٰ دیتے تھے، اور آخر میں فتویٰ مذہب جعفریہ پہ ہوتا تھا۔ اس حد تک استنباط کی طاقت قوی تھی کہ فتویٰ مذہب جعفریہ پہ دیتے تھے، لیکن دلائل فقہ اربعہ سے لے کر آتے تھے، اور اس فقہ اربعہ سے ثابت کرتے تھے کہ یہ جو مذہب جعفریہ کی رائے ہے بغیر کہے یہ بالکل صحیح رائے ہے۔ لوگ مانتے تھے، علمی طور پہ مضبوط آدمی تھے، تو یہ تھا، لیکن علمی مراکز کی کمی تھی۔ علمی مراکز کی کمی کے ہوتے ہوئے جو کربلا کی انڈرسٹینڈنگ جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ انڈرسٹینڈنگ جامعیت کے ساتھ نہیں آئی، لوگوں پہ اثر ہوا، لوگوں کی زبان پہ اثر ہوا، گہرائی تک اس نے اثر کیا، لوگوں نے قربانیاں دی اس کے اوپر، لیکن صرف ایک مشکل کے ساتھ۔ انڈرسٹینڈنگ کا ایک پہلو تو بہت اچھا آیا، دوسرا پہلو بہت کم آیا۔ کون سا پہلو بہت شدت کے ساتھ آیا؟ اتنی شدت کے ساتھ کہ پورے دنیا اسلام کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کسی کے پاس اتنی شدت سے نہیں ہے جتنا ہمارے پاس برصغیر کے اندر ہے۔ اور جو نہیں آیا وہ کون سا تھا، میں آپ کی خدمت میں جسارتاً عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم نے کربلا کے اندر غم کے پہلو کو، جذبات کے پہلو کو بہت شدت کے ساتھ سمجھا ہے، اور بالکل صحیح سمجھا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی کہ جذبات اور غم کے پہلو کو بہت اچھا سمجھا گیا۔ تو مثال کے طور پر ہم نے بہت اچھی طرح سمجھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کن غموں اور مصائب کو برداشت کیا، یہاں پر کون سے آلام و مصائب شدائد تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام جھیل رہے تھے۔ تو ہمارے پاس بہت تفصیلی بیان موجود ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کا، درود بھیجے گا ان کی ذات پر۔ اور اسی طریقے سے مختلف مخدرات کے ہمارے پاس بیانات موجود ہیں، خواتین کے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اور اسی طریقے سے مختلف مواقع پر منظر کشی بہت شدت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، جو میں نے میر انیس کی منظر کشی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی۔ لیکن کچھ چیزیں تھیں جو اس تحریک کا عاقلانہ، شجاعانہ، مدبرانہ پہلو تھا،
اسٹریٹجی کیا تھی، حکمت عملی کیا تھی، کن بیسس پر امام اس جنگ کو لڑ رہے تھے، اس پر توجہ کم رہ گئی۔ میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوئی، بات کے علماء نے جد و جہد کی۔ علامہ نقن صاحب نے خاص کر کئی مواقع پر، میں نے ان کی تقاریر میں جو کتابی صورت میں ان کو پڑھنے کی کوشش کی تو دیکھا وہ انہوں نے مرحوم نے بہت کوشش کی کہ وہ جو عاقلانہ پہلو ہے وہ اس کے اندر کہیں شامل کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے جو ماحول تھا اس میں اس پہ توجہ کم رہ گئی۔ اب آپ تصور فرمائیں، الحمدللہ رب العالمین آپ برسوں سے فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، میں چند سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں کہ شاید 70-80% نے ان سوالات پہ توجہ نہیں دی ہوگی، شاید 70-80% نے، اور اگر آپ نے توجہ دی خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ قطعاً میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں یہ نتیجہ حاصل کروں کہ نہیں دی ہے، میں تو خواہش یہ ہے کہ 100% نے توجہ دی بھی ہو پہلے سے، لیکن معمولاً ایسا ہو نہیں رہا۔ مثال کے طور پر بہت سارا تیزی کے ساتھ، مثلا بچپن سے میں سوچتا تھا کہ وہاں تو پورا لشکر تھا اور اہل بیت کی طرف سے جو بھی جاتا تھا وہ جب شہید ہو جاتا تھا تو لاش اٹھانے کے لیے چند لوگ جاتے تھے، تو جب لڑ رہا ہوتا تو ساتھ کیوں نہیں جاتے تھے؟ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا تھا، بچپن سے میرے ذہن کے اندر یہ مظلومیت آتی تھی کہ بھئی جب حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لے گئے، انہوں نے جنگ کی، یا مثلا حضرت حبیب ابن مظاہر، اگر ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں سوچیں کہ آخری فرد تھے، تو پھر حضرت حبیب ابن مظاہر جب وہ جنگ پہ گئے مثال کے طور پر، یا جب جون گئے، یا مثال کے طور پر جب ہور گئے، تو یہ لوگ شہید ہوئے، زمین کے اوپر گرے، ان کو لوگ لے کر آتے تھے، تو جب جنگ کرنے جا رہے تھے تو 4 افراد ساتھ کیوں نہیں تھے؟ وہ اکیلے کیوں گئے تھے؟ اس بات پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنے کے بعد مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں 70-80% نے آپ نے یہ سوالات نہیں سنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر مجھے کبھی یہ بات بنیادی طور پر بتانے والے کم رہے لوگ جو یہ بتائیں کہ جب بیعت کا مطالبہ سید الشہداء سے ہوا اور سید الشہداء نے بیعت نہیں کی تو چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں بیعت کا مطالبہ چوتھے امام سے نہیں کیا؟ جبکہ اس ظالم و جابر حیوان نما انسان سے کیا توقع تھی کہ وہ چوتھے امام سے بھی بیعت کا مطالبہ کر لیتا؟ نہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، نہ کبھی امام نے بیعت کی، کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اس میں پھر سیاست اور حکمت عملی کے اور سوالات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو پھر ان کی ایک داستان ہے۔ کیا عبید اللہ ابن زیاد احمق آدمی ہے؟ مکار ہے، یہ دنیا کی سیاست کے مکار ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس کا باپ بھی کوفہ کا گورنر تھا، ایک ایک قبیلے کو، ایک ایک خاندان کو، ایک ایک سردار کو پہچانتے تھے لوگ۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں اہل بیت کو بازاروں میں لے کے آؤں گا تو علاقے میں ریاکشن ہوگا، ایک پولیٹیکل ریاکشن نظر آئے گا۔ اتنا شدید ریاکشن تھا کہ کوفہ کے اندر زیادہ دیر تک رکھ نہیں پایا یہ، اس نے فوراً وہاں سے روانہ کیا۔ عمر سعد کو اتنے شدید ریاکشن کا سامنا کرنا پڑا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں اس میں قصوروار نہیں تھا شہادت میں۔ یہ ریاکشن اتنا شدید تھا، اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ بازاروں میں لے کے آیا تھا۔ اچھا اگر یہ بازاروں میں نہ لاتا تو کیا لوگوں کو اتنا شدید ریاکشن ملتا لوگوں کی طرف سے؟ نہ ملتا تو یہ اس نے کیا حماقت کی ہے؟ اس کام کو کیوں کیا؟ کیا میں کہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد سیاست میں بھی احمق ہے؟ دین میں تو یقیناً احمق ہے، اللہ کی بندگی میں کوسوں دور ہے، لیکن کیا سیاست اور مکاری میں بھی اس کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے سیاست؟ اپنے کام کا اتنا ایکسپرٹ ہے کہ جب یہ کوفہ میں آیا ہے تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں کوفہ تھا، 2 دن کے اندر اس نے پورا کوفہ بدل دیا۔ اتنا ایکسپرٹ ہے اپنے کام کا، اور یہ جہد نہیں کر سکا کہ میں اسرا کو لے کے جاؤں گا تو آگے کیا ہو جائے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس طرح حکمت عملی کے بہت سارے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اچھا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا بر صغیر نے ان پہ غور کیا ہے اپنے بیانات کے اندر؟ بہت کم۔ اگر کہوں کہ نہیں کیا تو شاید غلط نہیں کہوں گا، اگر کیا ہے تو بہت کم کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے سید الشہداء کی تحریک سے جذباتیت کو لیا، لیکن وہ جو تدبیر تھی اس کو ہم بھول گئے۔ اور ایک اور پہلو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تدبیر بھی نہیں لی، اور ایک اور مسئلہ تھا شجاعت کو بھی نہیں دیکھا۔ اور جب شجاعت کو دیکھا تو اپنے انداز میں دیکھا، شجاعت کو بھی جو شجاع کا واقعی مفہوم ہے،
اللہ کے نبی نے شجاع کو تعریف فرمایا، فرمایا اشجع الناس من غلب ہوا، شجاع ترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی ہوا و ہوس کے اوپر غلبہ کر لے. صحیح. اور جب ہم مولا کی شجاعت بیان کرتے ہیں تو صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شمشیر سے کتنے بندے مارے. شجاعت کے بہت کم درجے کے مفہوم کو ہم نے شجاعت اہل بیت بیان کر دیا، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا شجاعت کا جو بڑا معیار تھا وہ تھا. اچھا، اب اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے ہوا کہ جو حسینی خون ہماری قوم کی رگوں میں جوش مارتا، تدبیر کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکمت کے ساتھ، اس کی ہم میں کمی رہ گئی، اس کی ہم میں کمی رہ گئی. اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کو جب موقع ملے وہ ہم سے ہمارے اس جذباتیت کی وجہ سے کھیلنے کو تیار ہے اور کھیل لیتا ہے. آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو مثال کے طور پر آج یا کل میں میرے پاس ای میل آج آیا، جنگ اخبار کے اندر 2 ایڈ لگے اور 2 ایڈ دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد میں لگے ہوئے، اور صاف سمجھ میں آ رہا ہے اس کے پیٹرن کو دیکھ کر کے ایک ہی گروپ نے 2 ایڈ لگائے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ہماری حساسیت سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور املا کی غلطیاں، القاب کی غلطیاں صاف بتا رہی ہیں کہ یہ کسی اہل بیت کے ماننے والوں نے نہیں لگائی ہے. اصلا امام کا نام، آخری امام کا نام غلط لکھا ہوا ہے ایڈ کے اندر. اس کا مطلب ہے ہمارا کام ہے ہی نہیں. اصلا ہم میں سے کون ایسا بے وقوف ہوگا جس کو اپنے امام کا نام نہیں پتا؟ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں یہ لوگ ہماری حساسیت سے کھیل رہے ہیں. ہم میں جو تدبیر ہونی چاہیے تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر، وہ تدبیر ہم نہیں سیکھ پاتے، اور ان تدابیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جذباتیت جو تھی وہ جذبہ رنگ نہیں دکھا پا رہا، وہ نتیجہ نہیں دکھا پا رہا پاکستان کے اندر. اور یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، نہ اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق بر صغیر سے، لیکن اس وجہ سے کہ دوسری اقوام کو دوستی کے ذریعے سے، وزٹس کے ذریعے سے اچھی طرح دیکھا ہے. دنیا میں کوئی قوم اہل بیت کے ماننے والوں کی بر صغیر جیسی محبت میں مبتلا نہیں ہے. یہاں محبت کچھ اور ہے، یہاں جوش و جذبہ ہی کچھ اور ہے. بر صغیر کے چاہنے والوں کا بڑا مقام ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، بر صغیر کی چاہنے والوں کا بڑا مقام. یعنی اگر کبھی مجھے کوئی دکھاتا ہے نا کہ دیکھو ان کی نعوذ باللہ تعالیٰ جو لوگ کہتے ہیں دیکھو کم عقلی، دیکھو ان کی جہالت دیکھو، تو میں اپنے اندر شرمندگی احساس کرتا ہوں. تمام تر کم عقلی کے باوجود، تمام تر کم فہمی کے باوجود، تمام تر جذباتیت کے باوجود، ان کے اندر جو حب حسین ہے بہت عجیب ہے، منفرد. کسی خطے دنیا کے اندر وہ حب حسین نہیں ہے جو یہاں پر ہے. اور اس کے نام پہ جان بھی دیتے ہیں، اس پہ قربانیاں دیتے ہیں، اس پہ سب کچھ قربان کرتے ہیں الحمدللہ، اور فخر کے ساتھ پرچم کو لیے کھڑے ہیں. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی عزا پہنچتی ہے آپ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بر صغیر کے چاہنے والے کتنے آگے ہیں اس معاملے کے اندر. تو یہ ایک چیپٹر ہے جو بہت اچھا ہے ہمارے پاس، ایک چیپٹر ہے جس کے اندر مختصر سی کمی ہے ہمارے پاس. ہمیں اس کمی کو پورا کرنا ہوگا، ان کی تعلیمات کو سمجھ کے، تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، ان کے کردار کو دیکھنا ہوگا. انہوں نے بہادری کیسے دکھائی تھی، شجاعت کیسے دکھاتے تھے. ان کے ماننے والے جب میدان نبرد کے اندر آتے تھے وہ کیا ارشاد فرماتے تھے، کس طریقے سے کہا کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے اس کو سیکھ کر اپنے لیے طریقہ کار بنانا ہوتا ہے.